یہ دیکھیں جی، یہ رہا خیر المدینہ. تو یہ ہے مسجد زرا. یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے زرا پہنی. ماشاءاللہ جی، یہ سامنے ہے جی مسجد قبلہ تین، جہاں پر جو ہے نا قبلہ چینج ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا تھا. تو یہ ماشاءاللہ جو ہے نا جامعہ خندق ہے. یہ کریم سائیکل دیکھیں جی، یہ یہاں پر بھی موجود ہے مسجد قبلہ تین میں بھی. یہ مسجد قبلہ تین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے. تو جلدی سے جو ہے نا آج کی زبردست ویڈیو کو لائک کر لیں، اور چینل پہ نیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ابھی ہم جا رہے ہیں جی زیارات پہ، مدینہ کی زیارات پہ، جو کہ مدینہ شہر میں قریب ترین زیارات ہیں ان پہ. تو آپ کو بھی ساتھ ہی زیارات کروائیں گے انشاءاللہ. ٹیکسی والے جو بھائی صاحب ہیں نا، یہ اپنے گرائی ہی نکلے ہیں. گرائی ہم بولتے ہیں جو کہ ہمسائے ہوتے ہیں ان کو. تو ہمارے ہمسائے یہ نکلے ہیں اور رشتہ دار بھی نکلے ہیں. اچانک جو ہے نا مثلا کہ ہم بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، گپ شپ ہوئی ہے کہ کدھر کے آپ، تو پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے گرائی ہیں، یعنی کہ ہمسائے ہیں اور عزیز بھی ہیں، رشتہ دار. یہ ہے جی پہلی زیارت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مسجد ہے جی مسجد قباء، اسلام کی سب سے پہلی مسجد. اور اس مسجد کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس کی تعمیر میں جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا یہ تعمیر ہاتھوں سے کروائی. ابھی چلتے ہیں اندر، نوافل ادا کرتے ہیں. اور اس مسجد میں 2 نوافل ادا کریں تو ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. تو یہ اندر سے کچھ منظر ہے، مسجد کا اندرونی منظر ہے. کیا زبردست، بہت بڑی مسجد ہے اور اسلام کی پہلی مسجد ماشاءاللہ. الحمدللہ جی. نوافل ادا کرنے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں شہدین احد پہاڑ پر. وہاں کی جو زیارت ہے وہ چل کے کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ 24 گھنٹے جو ہے نا یہاں پر رش ہی رہتا ہے حجاج کا. ماشاءاللہ یہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ جی مسجد جمعہ. یہاں پر جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے جب مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ، تو پہلا جمعے کی نماز ادا کروائی تھی یہاں پر. یہ ہے جی مسجد جمعہ. ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم یہاں رک نہیں رہے کیونکہ نماز کا ٹائم ہے. تو نماز ہم آگے پڑھیں گے خندق میں. تو ظہر کی نماز جو ہے نا ہم مسجد قبلہ تین میں ادا کریں گے. ابھی جی آپ کو وہ ٹرین دکھاتے ہیں جو کہ سلطان عبدالحمید نے بند کر دی تھی، کہ اس کے شور سے جو ہے نا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اس کا جو ہے نا شور ہوتا تھا. تو وہ جو ٹرین بند کی تھی نا، وہ یہ سامنے کھڑی ہے. آتا ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ وہ ٹرین ہے. یہ سلطان عبدالحمید نے نا بند کر دی تھی، اور تب کی جو ہے نا بند ہو کے یہیں پر ہے. اس کے بعد یہ ٹرین نہیں چلی کیونکہ یہ شور زیادہ کرتی تھی. اور یہاں ساتھ ہی جو ہے نا مسجد حرم ہے، یعنی کہ مسجد نبوی ہے یہاں پر سامنے، اس لیے جو ہے نا اس کو بند کر دیا تھا. تو تب کی جو ہے نا وہ یہیں پر ہے. تو ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. یہ کچھ دفتر وغیرہ ہیں، ان کے اندر آنا ممنوع ہے، ورنہ اندر جاتے. لیکن وہ سامنے آپ کو جو ہے نا وہ انجن نظر آ رہا ہوگا، یہ سامنے انجن ہے اور یہ پوری ٹرین ہے. تو ابھی ہم نے جلدی جانا ہے کیونکہ جماعت کا ٹائم جو ہے نا وہ نکل جائے گا. ہماری کوشش یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ جو ہے نا نماز ظہر ادا کر لیں. ماشاءاللہ جی. یہ جو سامنے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کا گھر مبارک ہے، فاطمہ بنت حسین کا ماشاءاللہ. اور یہ بھی تک نا ایسے ہی موجود ہے. کافی پرانا گھر ہے. یہ پہلے بھی آپ میری ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں ایک میں. ماشاءاللہ جی. یہ سامنے ہے جی مسجد قبلہ تین، جہاں پر جو ہے نا قبلہ چینج ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا تھا. تو جماعت کھڑی ہوگی، ابھی نماز پہلے ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ جی. یہ ہے مسجد قبلہ تین کا اندرونی منظر. اور پہلے جو خانہ کعبہ ہوا کرتا تھا نا، وہ اس سائڈ تھا. یہ آپ کو سامنے جو ہے نا جہاں نماز دکھائی دے رہی ہے، اس سائڈ جو ہے نا نماز ادا کیا کرتے تھے. یہ سامنے نظر آ رہا ہے. اور ابھی جو ہے قبلہ اس طرف ہے، اس طرف نماز ادا کی جاتی ہے. تو یہ ڈیفرنٹ ہوا تھا کہ قبلہ اس طرف تھا، اس طرف سے اس طرف ہو گیا تھا. تو یہ قبلہ تین مسجد ہے. یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا تھا ماشاءاللہ. یہ نشانی ہے پہلے والے قبلے کی، سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ کریم سائیکل دیکھیں جی، یہ یہاں پر بھی موجود ہے مسجد قبلہ تین میں بھی. یہ مسجد قبلہ تین ہے اور یہاں پر بھی جو ہے نا اس کا سٹینڈ ہے. تو یہ آپ بائی کر سکتے ہیں. اس کا ایپ ہے، وہاں سے بائی کرنی ہوتی ہے. اس کا کوئی گھنٹوں کا حساب ہے. تو زبردست سائیکل ہے یہ بھی. فائنلی جی ابھی ہم خندق کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. تو جی یہ مسجد ہے ماشاءاللہ. یہاں پر جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار کا خیمہ لگایا گیا تھا. تو اس جگہ پر جو ہے نا یہ مسجد بنا دی گئی ہے اور حجاج کرام ابھی نوافل ادا کر رہے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں ابھی. اور ماشاءاللہ جی یہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، یہاں پر جو ہے نا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگایا گیا تھا. تو یہاں پر جو ہے نا مسجد ہے، یہ خیمے لگائے گئے تھے غزوہ خندق کے دوران. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے جگہ،
یہ جگہ ہے، یہاں پر جو ہے نا شہدائے خندق مدفن کیے گئے تھے. یہاں پر جو ہے نا جو بھی غزوہ خندق میں شہید ہوئے تھے ان کا جو ہے نا قبرستان ہے، ان کو یہاں دفنایا گیا. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد، وہ حضرت وہاں پر جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگایا گیا تھا. اور وہ سامنے اینڈ میں جو وہاں اوپر جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہاں پر جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگایا گیا تھا. اور اس مسجد کے پیچھے ایک مسجد ہے، وہاں پر جو ہے نا فاطمہ بنت زہرا کا خیمہ لگایا گیا تھا. اور یہ ماشاءاللہ مسجد ہے، مسجد خندق. یہاں پر مسجد خندق تعمیر کروائی گئی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ جو ہے نا جامعہ خندق ہے. سبحان اللہ. یہ خندق کے نام پہ جو ہے نا مسجد تعمیر کی گئی ہے یہاں پر. تو جی ابھی ایک اور زیارت پر ہم پہنچے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ہے جی مسجد زرا. یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے زرا پہنی تھی اور یہاں پر جو ہے نا جنگ کی پلاننگ کی تھی. جنگ کا لباس پہنا تھا، یعنی زرا پہنی تھی اور جنگ کا جو ہے نا مشورہ یہاں پر کیا تھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی یہ ہے جی کچھ اندر سے مسجد کا منظر. یہاں پر حجاج بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر جو ہے نا میرے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کی مشورہ کیا تھا، غزوہ احد کرنے کا جو ہے نا ارادہ کیا تھا. اور یہاں پر زرہ بھی پہنی تھی ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی جو ہے نا یہ سب مقامات اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ جی اس وقت ہم موجود ہیں غزوہ احد پہاڑ پر، اور یہ شہدائے احد مسجد ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پر جو دیکھیں کتنے زیادہ کبوتر ہیں. اور یہ سامنے جو ہے نا مارکیٹ بن گئی ہوئی ہے یہاں پر حاجیوں کے لیے. اور یہ جو ہے نا احد پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ آپ پہاڑ چھوڑ کر نیچے مت آئیں. بس وہ پہاڑ چھوڑا تھا جب انہوں نے، تو پھر کافی زیادہ ہمارے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی تھی. یہ وہ پہاڑ ہے، اور وہ جو ہے نا سامنے غار جو ہے نا اس پہاڑ پہ ہے. احد پہاڑ اس پہاڑ کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ زیارتیں ہیں جی ماشاءاللہ یہاں کی خوبصورت. اور یہ مسجد شہداء، یہ سامنے جو آپ قبریں دیکھ رہے ہیں نا، یہ قبریں یہاں پر جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفن ہیں. اور 70 صحابہ کرام جو ہے نا مدفن ہیں جو کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. ان کی قبر مبارک جو ہے نا وہ یہاں پر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار کے چاچا حضرت امیر حمزہ یہیں پر مدفن ہے جو کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. اور یہ ہے جی احد کا مقام. اور اس کے سامنے بالکل جی ہے جی یہ خیمہ خیر المدینہ. تو یہاں پر جو ہے نا حجاج کرام یا کوئی بھی بندہ آ کے فری کھانا لے سکتا ہے. یہ پہلے مسجد النبوی کے نزدیک تھا، حرم کے نزدیک تھا، تو وہاں رش ہونے کی وجہ سے یہ خیمہ یہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے. آپ یہاں آئیں تو یہاں سے جو ہے نا فری کھانا لے کے ضرور کھائیں. تو اب ہم بھی ٹرائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ رہا خیر المدینہ. تو ابھی ہم اندر جا رہے ہیں. تو جی مجھے اکیلے بندے کو جو ہے نا یہ 2 پارسل ملے ہیں. انہوں نے بولا ہے کہ تم یہ 2 پارسل کھاؤ. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. یہ دیکھیں جی اس میں ہے جی دال، اور ساتھ میں ہے چاول، اور ساتھ میں جو ہے نا 1 چمچ بھی ہے. اور زبردست چاول بنے ہوئے ہیں. یہ سبیل ہے، یہاں پر آ کر جو ہے نا سبیل ضرور کھائیں. اور ماشاءاللہ جی کیا زبردست ٹیسٹ ہے اس کھانے کا، فری والے کھانے کا ماشاءاللہ. آپ جتنے پارسل مرضی کھائیں آپ کو فری ملیں گے. ہاں جی مولوی صاحب. تو یہ جی مدینے والے کی طرف سے جو ہے نا لنگر ہے، تو یہ ضرور کھائیں آگے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. چلو جی آپ دیکھیں یہاں سے لوگ زیارت کر کے، اور یہ کتنے لوگ جا رہے ہیں سبیل لینے کے لیے، کھانے کے لیے، کیونکہ یہ مدینے والے کا لنگر ہے، طیبہ کا لنگر ہے، تو یہ ہر بندہ ہی کھاتا ہے. تو جی ابھی میں ایک ایسے مقام پر ہوں جو کہ ایک تاریخی مقام ہے ماشاءاللہ. یہ سامنے آپ کو جو غار نظر آ رہی ہے نا، وہاں جو حاجی چڑھے ہوئے ہیں، آپ اوپر میں تھوڑا زوم کرتا ہوں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ دیکھیں پتہ نہیں کیسے یہاں پر جو ہے نا حاجی گئے ہیں اوپر. تو غزوہ احد جب ہوئی تھی نا، تو اس وقت جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار یہاں آئے تھے، اور یہ پہاڑ جو ہے نا پھٹ گیا تھا. اس پہاڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نبی آقا کریم کو رستہ دے دیا تھا. تو یہ پہاڑ ہے، اور یہاں پر اوپر جائیں نا تو ایک پتھر پھنسا ہوا ہے. وہ پتھر یوں لگتا ہے کہ ابھی نیچے آ رہا ہے، لیکن وہ آج تک نہیں گرا. کئی صدیاں بیت گئیں اسے، اور ابھی تک جو ہے نا وہاں سے خوشبو آتی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. وہ حاجی اوپر چڑھے ہوئے ہیں جو ضد کرتے ہیں بھائی اوپر جانے کی، وہ جا کے رہتے ہیں. وہ دیکھیں
وہ سامنے چڑھے ہوئے ہیں، اور یہاں جو ہے نا جالی لگی ہوئی ہے، اوپر جانا ممنوع ہے۔ واپس مسجد نبوی میں، حرم میں، جہاں جا کے دل کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ تو چلتے ہیں واپس ابھی